السلام علیکم ناظرین، میں آج آپ کو عرب کے تاریخ کے بارے میں بتاؤں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب کس طرح کا علاقہ تھا۔ اس کے ساتھ آج ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدیم تاریخ عرب کی۔ عرب لسانی تقسیم کے اعتبار سے سامی ہیں۔ مؤخرین نے انہیں 3 طبقات پر تقسیم کیا ہے: عرب بائدہ، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ۔ عرب بائدہ وہ قدیم طبقہ ہے جو تاریخی دور سے ہزاروں سال پہلے مٹ چکا تھا۔ عاد و ثمود کی قومیں اسی طبقے سے تھیں۔ اشعار عرب اور بعض الہامی صحیفوں کے علاوہ کسی تاریخ سے ان کے حالات کا پتہ نہیں چلتا۔ عرب عاربہ کی، جو قحطانی کہلاتے ہیں، تاریخ موجود ہے۔ یہ لوگ یمن کے آس پاس آباد تھے۔ یہی لوگ عرب کے اصل باشندے ہیں اور عرب کی قدیم تاریخ انہی سے وابستہ ہے۔ عرب میں ان کی بڑی بڑی اور ترقی یافتہ حکومتیں تھیں۔ ان کے عظیم الشان محلات کے کھنڈرات اب تک عرب میں پائے جاتے ہیں، جو ان کے دنیاوی جاہ و جلال کے شاہد ہیں۔ تیسرا طبقہ عرب مستعربہ کا ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ظاہر ہوا۔ ظہور اسلام کے وقت یہی 2 طبقے عرب میں تھے اور اسلام کی ابتدائی تاریخ انہی سے وابستہ ہے۔ بعثت ابراہیم علیہ السلام۔ عرب کی دینی تاریخ کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سارے عالم میں گمراہی اور ضلالت چھائی ہوئی تھی۔ روئے زمین پر ایک قوم بھی خالص اللہ احد کی پرستش کرنے والی نہ تھی۔ انسانوں کو معبودی کا دعویٰ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وطن بابل میں نمرود اپنا مجسمہ پجواتا تھا اور قوت کے زور سے اپنی معبودی منواتا تھا۔ اس تیرہ و تار دور میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نور ہدایت دے کر بھیجا، مگر اس عام طریقے میں کوئی نگاہ اس نور کو نہ پہچان سکی اور ہر طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت ہوئی۔ نمرود نے آپ کو آگ میں ڈلوایا، اعزاء و خاص نے مخالفت کی، باپ دشمن بن گیا، اس لیے آپ ترک وطن کر کے مصر چلے گئے۔ رکیون فرما روائے مصر نے ناموس پر حملہ کرنا چاہا، لیکن پھر اس کی نگاہوں سے باطل کا حجاب اٹھ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ ٹھہرایا اور رخصت کرتے ہوئے اپنی بیٹی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے ساتھ بیعہ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ ان کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلی بیوی تھی، اس لیے وہ ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی تھی اور ماں بیٹے دونوں ان کی نگاہ میں کھٹکتے تھے۔ چنانچہ ابھی بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہی تھے کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ دونوں کو ان کی نگاہ سے دور کر دیں۔ اس لیے آپ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر عرب میں آباد کیا۔ لے جا کر تعمیر کعبہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلا اور مقدس فرض گمراہ دنیا کو توحید سے آشنا کرنا تھا، لیکن عراق و مصر و شام کی متمدن دنیا میں وہ گم کر دیکھ چکے تھے کہ یہاں کوئی اللہ کا پیغام سننے والا نہ تھا۔ اس لیے توحید کے اشاعت کے لیے ریگستان عرب کا سادہ صفحہ، جو اپنی اصلی فطرت پر اور تمدن کی نقش آرائیوں سے پاک تھا، آپ نے منتخب کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مستقر مکہ میں اللہ وحد کی پرستش کے لیے بے چھت، یعنی چھت کے بغیر ایک چھوٹا سا گھر بنایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کا متولی بنا کر اس گھر کی آبادی و مرکزیت اور نسل اسماعیل علیہ السلام کی برومندی کے لیے اللہ سے دعا کی۔ روئے زمین پر یہ پہلا گھر تھا جو خالص اللہ وحد کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ کعبہ کی تعمیر سے پہلے اس مقام پر کوئی آبادی نہ تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائے مستجاب کے اثر اور کعبہ کی کشش سے لوگ آہستہ آہستہ یہاں آباد ہونا شروع ہو گئے اور سب سے پہلے جرہم کا قبیلہ حوالی مکہ میں آ کر آباد ہوا۔ آل اسماعیل۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس قبیلے کے سردار مزماس جرہمی کی لڑکی سے شادی کی۔ اس سے 12 اولادیں ہوئیں۔ ان میں سے نابت و کدار کی نسل نے بڑا دنیاوی جاہ و جلال حاصل کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہی میں کعبہ کو عرب میں مرکزیت حاصل ہو گئی تھی اور یہ سلسلہ چل نکلا تھا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کعبہ کی تولیت کا منصب ان کے لڑکے نابت کے حصے میں آیا اور 2 ہی پشتوں کے بعد آل اسماعیل علیہ السلام میں اتنی کثرت ہو گئی کہ حصول معیشت کے لیے انہیں مکہ سے باہر نکلنا پڑا۔ ان کے نکلنے کے بعد بنی جرہم نے کعبہ کی تولیت پر قبضہ کر لیا
آل اسماعیل علیہ السلام نے ننیالی رشتے کی وجہ سے ان سے کوئی مزاحمت نہیں کی اور وہ مدتوں کعبہ کے متولی رہے۔ آل اسماعیل کعبہ کی تولیت سارے عرب کی بادشاہی کے مترادف تھی۔ آل جرہم اس کے متحمل نہ ہو سکے اور انہوں نے تولیت کے گھمنڈ میں بڑی بدعنوانیاں شروع کر دیں۔ آل جرہم اس کے متحمل نہیں تھے، اس لیے پھر بھی انہوں نے برے کام کرنے شروع کر دیے۔ خانہ کعبہ کا چڑھاوا کھا جاتے تھے، حجاج کو ستاتے تھے، طرح طرح کے مظالم کرتے۔ جب ان کی یہ بدعنوانیاں حد سے گزر گئیں تو آل اسماعیل علیہ السلام نے انہیں مکہ سے نکال کر پھر کعبہ کی تولیت واپس لے لی اور یہ منصب نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا عدنان تک پہنچا۔ یہ بڑا تاریخی شخص ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب اسی پر منتہی ہوتا ہے۔ اس کے زمانے میں عرب پر بخت نصر کا حملہ ہوا جس سے عربوں کو سخت نقصان پہنچا۔ اس حملے سے سنبھلنے کے بعد عدنان کی اولاد بہت پھلی پھولی۔ ربیہ، مزر اور قزاع کے نامور قبائل اسی کی نسل سے تھے جنہوں نے عرب کی پرانی تاریخ میں بڑی عظمت و شان حاصل کی۔ حجاز، نجد، عراق اور شام وغیرہ عرب کے تمام حصوں میں ان کی حکومتیں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کا خاص پیشہ تجارت تھا۔ خاندان قریش کی بنیاد اور ان کا نظام۔ آگے چل کر عدنان کی نسل سے خاندان قریش کے مورث اعلیٰ فہر کا، جس سے اس کی خاندان کی بنیاد پڑی، ظہور ہوا۔ اس کا لقب قریش تھا، اس نسبت سے اس کی نسل قریشی کہلاتی ہے۔ قریش کے کل خانوادے اسی کی نسل سے تھے۔ ان کی پانچویں پشت میں قریش کا تاریخی شخص کسی پیدا ہوا۔ قریش کی اجتماعی اور سیاسی زندگی کا آغاز اسی نامور شخص سے ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، ہم آگے اگلی ویڈیو میں کسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور دین کا کام چلتا رہے، آپ کا ایمان بھی تازہ رہے اور ہمارا بھی۔ السلام علیکم۔